तबाही नाफरमानों का मुक़द्दर होती है, लेकिन उससे पहले हिदायत का पैगाम देने वालों की आमद भी खुदा का कानून है। सरसब्ज़ो शादाब बस्तियों पर वीरानी का राज होने वाला था। इनमें बसने वालों के बुरे आमाल अज़ाबे इलाही को दावत दे रहे थे। फिर फैसले की घड़ी आन पहुंची। और लूत का तज़किरा कीजिए, जिन्हें हमने नबुव्वत और मामलात का फ़हम अता किया था, और उन्हें हमने उस शहर से नजात दी जिसके बाशिंदे गैर फितरी अमल और दीगर जराइम का इर्तिकाब करते थे। बेशक वो बुरे और नाफरमान लोग थे, और हमने लूत को अपनी रहमत में दाखिल किया। बेशक वो रसूलों में से थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आप और हज़रत सारा वो दो शख्सियात हैं जो सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। आप ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उर यानी कि मौजूदा इराक़ से हारान की तरफ यानी कि मौजूदा तुर्की की तरफ हिजरत की। उन्हीं के साथ फिर आप बैतुल मुक़द्दस भी गए और फिर मिस्र गए। मिस्र में हालात नासाज मिले तो आप वापस बैतुल मुक़द्दस गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़दर और उलुल अज़म पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रिश्ते में भतीजे लगते हैं। आपने अपना बहुत सारा वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बसर किया और उनकी सोहबत में, उनकी तरबियत में अपना एक तवील अरसा गुजारा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी दी कि उनका पैगाम पूरी दुनिया में फैलाएं। आप इराक़ से मिस्र, मिस्र से शाम, शाम से फ़लस्तीन और फ़लस्तीन से अरब गए और अल्लाह का पैगाम फैलाया, और हर जगह आपके साथ आपके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आपके साथ थे। फिर आपने फ़ैसला किया कि अपने नायब मुंतखब किए जाए, और इस तरह शाम और फ़लस्तीन में हज़रत इसहाक और उर्दन के इस इलाके में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा। इस तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इस इलाके में आए। ये इलाका था सुदूम का, और वहाँ अल्लाह का पैगाम लेकर आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें जब उर्दन के शहर सदूम में मुतय्यन किया तो वहाँ के लोग गैर फितरी अमल में मुलव्वस थे, और आपकी मुसलसल फरमाइश के बावजूद वो इससे बास न आए। आपने नरमी से, मोहब्बत से, हिकमत से उनको समझाया, देखो ये काम फितरत के ख़िलाफ़ है और ये किसी तरह भी ज़ेबा नहीं है। लेकिन वो उल्टा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन बन गए कि आप हमें इस काम से रोकते क्यों हैं। ना ही ये डेड सी मुख्तसर है और ना ही ये अल्लाह की ज़मीन और ये इलाका। अभी बहुत कुछ बताना है आपको।
آپ کے پاس اللہ کے فرشتے مہمان بن کے تشریف فرما ہوئے تو یہ اپنی اس فطرت خبیثہ اور عادت بد کی تکمیل کے لیے آپ کے گھر پر حملہ آور ہوئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھیے یہ میرے مہمان ہیں، اور آپ جس طرح مہمانوں کے ساتھ رویہ رکھے ہوئے ہیں یہ آپ کو کسی صورت بھی زیبا نہیں دیتا، لیکن وہ اپنی اس شیطانی عادت کے ہاتھوں مجبور تھے اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بات نہ سنی۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا عذاب اس قوم پر آیا اور مسلسل پتھروں کی بارش کی وجہ سے انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ تذکرہ کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، بے شک تم بے حیائی کا ایسا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں سے غیر فطری فعل کرتے ہو، مسافروں کا راستہ کاٹا کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برا کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کا جواب صرف یہ تھا، اگر تم سچے ہو تو ہمارے سامنے اللہ کا عذاب لے آؤ۔ قوم لوط کو اپنے برے اعمالوں کی سزا زلزلے اور پتھروں کی بارش کی صورت میں ملی۔ سدوم اور عمورہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، لیکن ایک علاقہ زوغر محفوظ رہا، کیونکہ وہاں آپ حضرت لوط اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے جو ایمان لے آئے۔ آپ تھے، آپ کے ساتھی تھے، لیکن آپ کی زوجہ نہیں، کیونکہ وہ آپ پر ایمان نہیں لائی۔ وہ کہاں تھی؟ مقامی روایت کے مطابق وہ یہ ہیں، پتھر کی بنی۔ ایک مخلوق کو شہوات دی گئی ہیں، فہم و ادراک اور عقل و خرد سے نوازا نہیں گیا۔ دوسری مخلوق کو عقل و خرد، فہم و ادراک سے مالا مال کیا گیا ہے، لیکن اسے شہوات کی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا گیا۔ تیسری مخلوق عقل و خرد، فہم و ادراک سے بھی مالا مال ہے اور اس کو شہوات کی آزمائش میں بھی ڈالا گیا ہے۔ جو محض شہوات کے پتلے ہیں وہ حیوانات ہیں، بہائم ہیں، چوپائے ہیں، جنہیں عقل و خرد سے مالا مال کیا گیا اور شہوات کی آزمائش میں نہیں ڈالا گیا، وہ فرشتے ہیں۔ حضرت انسان کو شہوات سے بھی آزمایا گیا ہے اور عقل و خرد اور فہم و ادراک سے بھی مالا مال کیا گیا۔ اگر یہ اپنی عقل و خرد سے، فہم و ادراک سے کام نہیں لیتا اور شہوات کا پتلا بن جاتا ہے تو یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اور اگر یہ فہم و ادراک سے کام لیتا ہے اور اپنی شہوات کو، اپنی خواہشات کو جائز راستہ دیتا ہے تو پھر یہ فرشتوں سے بھی افضل قرار پاتا ہے۔ کہا جاتا ہے یہاں تیل کا بہت بڑا ذخیرہ تھا اور شاید ہے، اور اسی لیے جب زلزلہ آیا اور گرم آگ جیسے پتھروں کی بارش ہوئی تو یہاں ہر طرف آگ لگ گئی۔ بائبل اس کے بارے میں کچھ یوں بیان کرتا ہے۔ خدا نے سدوم اور عمورہ پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی، اور ابراہیم نے دیکھا کہ زمین سے دھواں اٹھ رہا ہے
اور بہت ساری ساحل دیکھے اور لگا کہ ابھی شاید کوئی جانور نکلے گا، ابھی کوئی پودا نظر آئے گا. السلام اپنے ساتھیوں سمیت اس ڈیڈ سی کے آس پاس ہی کہیں گئے تھے. مقامی روایت کے مطابق یہاں ایک غار ہے جہاں آپ تھوڑی دیر آرام کیا تھا، پناہ لی تھی بلکہ. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ شاید آپ اس ڈیڈ سی کی پرلی طرف، جو کہ آپ کو اس وقت شاید جگہ نظر نہیں آ رہی، وہاں گئے تھے. اور ایک گاؤں ہے بنی نعیم کے نام سے، موجودہ فلسطین میں، اور آپ وہیں مدفون ہیں. آپ کو میرے پیچھے جگہ شاید نظر نہ آ رہا ہو، فاصلہ کم ہے لیکن دور ہے. وہ اس طرح کیونکہ انسان کی بنائی ہوئی سرحدیں رکاوٹیں بنتی ہیں، روک سکتی ہیں. لیکن دین اور حضرت لوط علیہ السلام کے اس واقعے سے جو سبق ہم نے سیکھا ہے، اس میں کوئی سرحد نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، اگر ہم چاہیں تو. اللہ تعالیٰ جل شانہ کا قہر، اللہ کا غضب اور اس کا عذاب ان پر برسا اور ان کی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی. حضرت لوط علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ پہ منتقل ہوئے اور رشد و ہدایت کا کام جاری رکھا، اور اللہ جل شانہ کے قرب اور اس کی رضا کے لیے اپنی کاوشیں اور اپنی تبلیغی مساعی کو جاری رکھا. اور آپ ایک عرصہ کے بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئے. کل ایک نئے مقام، ایک نئے واقعے کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.